بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ کورونا سے نپٹنے کے لیے صدر ٹرمپ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں، امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن نااہل ہے، ویکسین مخالف بیان پر معافی مانگے۔ صدر ٹرمپ: بھارت سے لڑائی ہوئی تو پاکستان چائنا کے ساتھ کھڑا ہوگا، بھارتی دفاعی تجزیہ کار۔ پاکستان نژاد معین علی انگلینڈ کی کپتانی کرنے والے پہلے کشمیری کرکٹر بن گئے۔ ترکی کے ساتھ لڑائی کے لیے یونان کو جدید اسلحے سے لیس کرنے کی تیاری۔ برطانیہ میں ایک دوسرے سے ملنے پر پابندی۔ کورونا آخری بیماری نہیں ہے، دنیا آئندہ آنے والی وبا کے لیے تیار رہے، عالمی ادارہ صحت۔ صدر ٹرمپ نوبیل انعام برائے امن کے لیے نامزد، پوری دنیا حیران۔ بھارتی اہلکاروں کی چینی اہلکاروں پر فائرنگ۔ میں اتنے جراثیم دیکھ چکی ہوں کہ ان کے سامنے کورونا تو کوئی چیز ہی نہیں، بھارتی خاتون وزیر۔ شہزادہ محمد بن سلمان جانتے ہیں کہ عمر رسیدہ کمزور صدر ٹرمپ کی تھوڑی سی خوشامد اور اربوں ڈالرز کے معاہدوں سے انہیں رام کیا جا سکتا ہے۔ بھارتی حکومت کا تاج محل 21 ستمبر سے کھولنے کا اعلان۔ چھت کے بل چلنے والی ایک انوکھی گاڑی۔ سبز چائے کا زیادہ استعمال آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ کورونا سے نپٹنے کے لیے ٹرمپ کے پاس ابھی بھی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا ویکسین کے معاملے پر ہمیں سائنسدانوں کی بات کو سننا پڑے گا، کیونکہ ہمیں کورونا ویکسین کی ضرورت ہے، جو اگر کل مل جائے تو کل ہی لے لیں گے۔ صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے کورونا انتباہ کو نظر انداز کیا اور وہ امریکی لوگوں کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے۔ کورونا سے نپٹنے کے لیے صدر ٹرمپ کے پاس ابھی بھی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا ویکسین وہ استعمال کی جانی چاہیے جو سائنسدان منظور کریں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ کورونا ویکسین اکتوبر کے مہینے میں مارکیٹ میں آ سکتی ہے۔ انہوں نے بیان میں کہا کہ الیکشن تک میری قیادت میں کورونا ویکسین تیار کر لی جائے گی۔ اس کام میں 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں۔ ہم نے انتہائی کم وقت میں کام کیا ہے، وہ ویکسین بہت محفوظ اور مؤثر ہے، دنیا خوش ہو جائے گی۔ انہوں نے انتخابی حریف جو بائیڈن پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن کو ویکسین مخالف بیان پر معافی مانگنی چاہیے۔ صدر نے مزید کہا کہ جو بائیڈن اہل شخص نہیں ہیں، وہ امریکہ اور اس کی معیشت کو تباہ کر دیں گے۔ بھارتی پالیسی سازوں نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت اور چائنا کے مابین ایک باقاعدہ لڑائی ہوتی ہے تو پاکستان چائنا کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، جس سے بھارت کے لیے اور بھی خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کاروں اور ریٹائرڈ جرنیلوں کا کہنا ہے کہ چائنا کی فوج نئے محاذ کھول کر باہمی عدم اعتماد کو گہرا کر رہی ہے اور سردیوں سے پہلے فوری طور پر دستبرداری میں تاخیر کر رہی ہے، جبکہ اس خطے میں درجہ حرارت -58 فارنہائٹ تک گر سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موسم سرما میں یہاں اہلکاروں کی تعینات کرنے کی لاگت بھارت معیشت کے لیے بھیانک ہوگی، جو پہلے ہی کورونا کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ بھارت کے لیے ایک اور تشویشناک بات یہ ہے کہ چائنا کے کلیدی اتحادی پاکستان کے ساتھ مقبوضہ وادی کے مسئلے پر اس کا کئی دہائیوں پرانا علاقائی تنازع بھی ہے۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار راہل بیدی کہتے ہیں کہ جون کی مہلک جڑپ کے بعد بھارت نے سرحدی لڑائی کے اصولوں کو ہی تبدیل کر دیا ہے۔ معین علی T20 انٹرنیشنل میں انگلینڈ کی کپتانی کرنے والے پہلے کشمیری کرکٹر بن گئے ہیں۔ 32 سالہ معین علی نے T20 انٹرنیشنل میں انگلینڈ کی کپتانی کرنے والے پہلے کشمیری کرکٹر کا اعزاز آسٹریلیا سے تیسرے T20 میں حاصل کیا۔ ان کے دادا میر پور آزاد کشمیر سے ہجرت کر کے انگلینڈ گئے تھے۔ ترکی کی جانب سے تیل اور گیس کی تلاش کے اقدامات کے بعد یونان اور ترکی میں کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یونان کی حکومت نے ترکی کے ساتھ کشیدگی کے دوران جدید اسلحہ بھی خریدنا شروع کر دیا ہے۔
یونان 2018 میں تیسرے بین الاقوامی اقتصادی بحران سے باہر نکلا ہی تھا کہ اسے کورونا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کورونا کی وبا کے ساتھ ساتھ اسے ترکی کی طرف سے بھی جارحیت کا سامنا ہے اور ترکی کے خطرات کے تدارک کے لیے یونان کو اربوں یورو اپنے دفاع پر صرف کرنا پڑیں گے۔ برطانیہ میں کورونا کیسز میں اضافے پر حکومت کی جانب سے لوگوں کے میل جول پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حکومت نے پابندیاں مزید سخت کرتے ہوئے وبا کے سدباب کے لیے اہم فیصلے کیے ہیں۔ لوگوں کے میل جول پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور کسی بھی دوسرے گھر کے فرد سے ملنے پر پابندی کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ سیکٹری ہیلتھ کا کہنا ہے کہ ریسٹورنٹس میں صرف ٹیک اوے کی اجازت ہوگی، جبکہ بڑے ہالز کو رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک بند رکھنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کورونا کا پھیلاؤ بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ 20 سے 30 سال کے افراد میں کورونا کا پھیلاؤ زیادہ ہے۔ چیف میڈیکل آفیسر کا کہنا ہے کہ نوجوان سماجی فاصلے کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے کورونا پھیل رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ دنیا کو اگلی وبا کے لیے خود کو بہتر طور پر تیار کرنا چاہیے۔ ادارے نے بتایا کہ کورونا آخری وبا نہیں ہوگی۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ وبائی امراض زندگی کی ایک حقیقت ہے، لیکن جب آئندہ کوئی وبا آئے تو دنیا کو تیار رہنا چاہیے۔ اس وقت کے مقابلے میں زیادہ تیار ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کو 2021 کے نوبل امن انعام کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ ناروے کے رکن پارلیمنٹ اور نیٹو کے پارلیمانی وفد کے چیئرمین کرسچین ٹائبرنگ چڈے نے یہ نامزدگی جمع کروائی۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے امن کے دوسرے نامزد امیدواروں کی نسبت اقوام عالم میں امن پیدا کرنے کی زیادہ کوشش کی ہے۔ صدر ٹرمپ کی نوبل انعام برائے امن کی نامزدگی کے خط میں کرسچین ٹائبرنگ کا کہنا تھا کہ جیسا کہ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک متحدہ عرب امارات کے نقش قدم پر چلیں گے، یہ معاہدہ ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے جو مشرق وسطیٰ کو تعاون اور خوشحالی کے خطے میں بدل دے گا۔ چائنا نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر بھارتی اہلکاروں کی فائرنگ کو سنگین فوجی اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ بھارت اپنے فرنٹ لائن اہلکاروں کو قابو کرے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پار کرنے والے اہلکاروں کو فوری واپس بلائے۔ چائنا کا کہنا تھا کہ لداخ میں بھارتی اہلکاروں نے پیر 7 ستمبر کو ایک بار پھر لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو غیر قانونی طور پر عبور کیا۔ چائنا کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارتی اہلکار پیونگ جھیل تک آئے اور چینی اہلکاروں پر فائرنگ بھی کی۔ چینی وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا کہ چینی اہلکاروں نے صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے جوابی کارروائی بھی کی۔ چائنا نے مزید کہا کہ بھارتی طرز عمل معاہدوں کی خلاف ورزی اور سنگین فوجی اشتعال انگیزی ہے۔ چائنا نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول عبور کرنے والے اپنے اہلکاروں کو فوری طور پر واپس بلائے۔ کورونا کے متعلق گاہے بگاہے ایسے مضحکہ خیز بیانات سننے کو ملتے ہیں کہ آدمی سر پیٹ کر رہ جاتا ہے۔ اب ایسا ہی ایک بیان بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کی وزیر امرتی دیوی نے داغ دیا ہے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق امرتی دیوی نے کہا ہے کہ اس کا کورونا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ وہ گوبر اور مٹی میں پیدا ہوئی تھی۔ مدھیہ پردیش کی وزیر نے اپنی ٹھوڑی کے نیچے لٹکتے فیس ماسک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ زبردستی پہنایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں گوبر اور مٹی میں پیدا ہوئی ہوں اور اتنے جراثیم دیکھ چکی ہوں کہ ان کے سامنے کورونا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ امرتی دیوی کے اس بیان پر مبنی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت میں کسی وزیر کی طرف سے ایسا بیان پہلی بار سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک وزیر ارجن رام نے یہ کہا تھا کہ کورونا کا علاج پاپڑ کھا کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بھابھی جی نامی پاپڑ کے متعلق یہ بات کہی تھی۔ انہوں نے اس برانڈ کے پاپڑوں کی مفت میں ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کورونا کا علاج ہے۔ یہ پاپڑ کھانے سے جسم میں اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں جو کہ کورونا کو ختم کر دیتی ہیں۔ صدر ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد سے سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں نئی جہت ملی اور وہ نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ آخر سعودی عرب نے صدر ٹرمپ کو رام کرنے کے لیے ایسا کیا کیا؟
فیمس آتھر برلڈے ہوپ اور جسٹن شیک نے اپنی نئی کتاب بلڈ اینڈ آئل میں اس حوالے سے تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بخوبی جانتے ہیں کہ ایک عمر رسیدہ کمزور شخص کو کس طرح تھوڑی سی خوشامد اور اربوں ڈالرز کے معاہدوں کے ساتھ رام کیا جا سکتا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ سعودی شاہی خاندان کے اندر شہزادہ محمد بن سلمان کو اس کام کا بہت تجربہ تھا۔ انہوں نے خود سے سینئر شہزادوں کو اسی طریقے سے اپنے راستے سے ہٹایا اور اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط بنائی۔ مصنفین لکھتے ہیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے 2016 میں صدر ٹرمپ کے انتخابات میں فتح کا خیر مقدم کیا اور ان کے مخالفین صدر باراک اوباما اور ہیلری کلنٹن کے خلاف بیانات دیے، جس کے بعد وہ صدر ٹرمپ کے قریب ہوتے چلے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صدر ٹرمپ کے مشیر اور داماد جیرڈ کشنر کو بھی یہ احساس دلایا کہ وہ بہت اہمیت کے حامل رہنما ہیں۔ کتاب میں مزید لکھا گیا ہے کہ دوسری طرف 2017 میں شاہ سلمان نے صدر ٹرمپ سے فون پر بات کی اور انہیں ایک لطیفہ بھی سنایا۔ اس فون کال نے بھی صدر ٹرمپ کو رام کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے فوری بعد صدر ٹرمپ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے اور وہاں سعودی حکومت نے ان کی ایسی خاطر مدارت کی کہ صدر ٹرمپ سعودیوں کے آگے پیچھے بچھتے چلے گئے۔ مصنفین مزید لکھتے ہیں کہ 2016 میں صدر ٹرمپ کے انتخاب کو بیشتر اسلامی ممالک خطرے کے طور پر دیکھ رہے تھے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے انتخابی مہم میں مسلمانوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی کا اعلان کیا تھا۔ تاہم شہزادہ محمد بن سلمان صدر ٹرمپ کی فتح کو ایک موقع کے طور پر دیکھ رہے تھے اور انہوں نے اس موقع کا بخوبی فائدہ اٹھایا۔ بھارتی حکومت نے 6 ماہ بعد تاج محل اور آگرہ فورٹ 21 ستمبر سے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تاج محل اور آگرہ فورٹ سخت حفاظتی اقدامات کے تحت کھولے جائیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ تاج محل میں 2 مرحلوں میں ایک دن میں 5000 سیاحوں کو داخلے کی اجازت ہوگی، جبکہ ایک دن میں صرف 2500 سیاح آگرہ فورٹ پر جا سکیں گے۔ امریکی ریاست مشیگن کے شہری نے گاڑی کو دونوں اطراف سے چلانے کے قابل بنا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ گاڑی نہ صرف الٹی اور سیدھی دونوں اطراف سے چل سکتی ہے بلکہ آگے اور پیچھے دونوں جانب سے بھی چلائی جا سکتی ہے، یعنی اس کار کے اگلے اور پچھلے دونوں حصوں کو ہی فرنٹ کہا جا سکتا ہے۔ گاڑی کو الٹا چلانے میں کسی قسم کی قانونی دقت بھی نہیں ہے اور اس گاڑی کو قانونی طور پر ایسے چلایا جا سکتا ہے۔ دوستو، سبز چائے کے بے شمار فائدوں سے زیادہ تر لوگ واقف ہوتے ہیں، تاہم اس کے زیادہ استعمال سے نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ دوستو، آپ میں سے ہی کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ چیزوں یا غذاؤں کے فائدے تو بتاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ نقصان بھی بتایا کریں۔ بہرحال سبز چائے کا استعمال کولیسٹرول کو کنٹرول اور شریانوں میں خون کی روانگی کو بہتر بنا کر دل صحت مند رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ وزن کم کرنے کے لیے روزانہ 1 کپ سبز چائے کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق سبز چائے ایک دن میں 75 سے 100 کیلوریز کو جلاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق سبز چائے کے ٹی بیگ کو گیلا کر کے آنکھوں پر 15 سے 20 منٹ تک رکھا جائے تو اس سے سوجی ہوئی آنکھوں کو بے حد سکون ملتا ہے۔ لیکن دوستو، زیادہ استعمال انسانی صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک دن میں 2 کپ سبز چائے کا استعمال ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ استعمال سے انسان کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ سبز چائے کے پودے میں ایلومینیم پایا جاتا ہے جو اعصابی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ زیادہ سبز چائے پینے والوں کے دل کی دھڑکن اکثر تیز رہتی ہے، جس سے بعض اوقات بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اس کے زیادہ استعمال سے گھبراہٹ، سستی، کمزوری، سر درد اور بھوک کی کمی ہو جاتی ہے، معدے میں تیزابیت اور گرمی بڑھ جاتی ہے، قبض کی بھی شکایت ہو سکتی ہے، بعض اوقات قے اور متلی بھی ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق خالی پیٹ سبز چائے پینے سے جگر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔